قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پڑھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہو جائے گا، اگر نیت بری ہے تو عمل برا ہو جائے گا، بے شک اس کی شکل اچھی ہو۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ سارے اچھے اعمال کی شکلیں ہیں، لیکن اس میں ریاکاری کی نیت، اس میں دکھاوے کی نیت، اس میں واہ واہ کی نیت، اگر یہ چیزیں دل میں آ گئیں تو یہ شکل عمل کی بہت اچھی ہے، صورت بہت اچھی ہے، لیکن عمل غلط ہونے کی وجہ، نیت غلط ہونے کی وجہ سے اس آدمی کا یہ عمل برباد ہو جائے گا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ ایسی نماز، ایسا صدقہ، ایسی زکوٰۃ، ایسے اعمال جو نیک ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن نیت کے برے ہونے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن قابل مواخذہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر اس کو کھولا ہے مختلف عنوانات کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ آج لوگ جسم کو سنوارنے پر کتنی محنت کرتے ہیں، 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے تمام اعمال کا مدار دل کی نیتوں پر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل شریعت میں برے ہیں، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور شریعت میں جن عملوں کو ناجائز اور حرام کہا، تو اچھی نیت اگر بندہ اس میں کر لے تو وہ عمل اچھا ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم اور مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس لیے چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہوں کہ اس چوری اور ڈاکے کے پیسے سے میں غریبوں کی مدد کروں گا اور یتیم اور مسکین کی مدد کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، تو اس سے یہ عمل اچھا نہیں ہو جائے گا، چونکہ اس عمل کو برا اور اس عمل کی جو قباحت اور شناعت ہے وہ شریعت نے بیان کی۔ اس وجہ سے اس حدیث کا مفہوم نیک اعمال کی ساتھ ہے کہ اگر نیک اعمال جو ہیں وہ اچھی نیت سے ہوں گے تو وہ اللہ کے ہاں اچھے ہیں، قبول ہیں، اور اگر نیک اعمال میں نیت بگڑ گئی تو عمل کی شکل اچھی ہے لیکن عمل کا ثواب اور اجر اللہ کے ہاں